عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات اور کلاس ہفتم، اور بچوں آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے عشرہ مبشرہ۔ اب ہم عشرہ مبشرہ میں پڑھیں گے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں، عشرہ مبشرہ میں کون کون سے صحابہ شامل ہیں یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس میں 1 بائی 1 میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کون کون شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سب ہیں عشرہ مبشرہ۔ لیکن آج ہم جن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں، اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کیا ہیں، اور ان کا مختصر طور پر ان کی حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں گے کہ اس میں ان کا تعارف پڑھیں گے کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کا نام کیا تھا، ان کا لقب کیا تھا، اور ان کا خطاب کیا تھا، اور وہ کیسے ان شخصیت کے مالک تھے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر بچوں ہم پڑھیں گے کہ عہد نبی میں خدمات اسلام، یعنی کہ اسلام کی خدمات میں ان کا کیا کردار ہے، کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی خدمات میں، اسلام میں کیا کردار تھا۔ بچوں ہم یہ بھی جانیں گے کہ مدینہ منورہ کی جب ریاست قائم ہوئی، اسلام کا جب ظہور ہوا، اسلام کی جب تعلیمات دور دور تک پھیلی، تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کارنامے تھے، انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے کیا خدمات سر انجام دی، اور اسلامی ریاست کو قائم ہونے میں کیا کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی طرح بچوں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ غزوہ احزاب میں اور مختلف غزوات میں کے ساتھ ساتھ غزوہ احزاب میں حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیت رضوان میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی جو رضا حاصل کی تھی اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں بھی شرکت کی تھی، ان میں آپ کا کیا کردار تھا، کیا حق ادا کیا تھا، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، اور یہ کس ہجری میں یہ تمام کام سر انجام ہوئے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مشن پر مامور فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔
ٹھیک ہے بچوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ دور خلافت راشدہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خدمات تھی، آپ کا کیا کردار تھا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عظمت، کردار، تقوی اور صلاحیت کی وجہ سے اہل مدینہ میں بہت اہم سمجھا جاتا تھا اور بہت اہم کردار ادا کرتے تھے. اس ٹائم حضرت جب دور خلافت تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ان کا ساتھ دیا اور کس طرح مدینہ کی ریاست بنانے میں ان کا ساتھ دیا، اور اسی طرح مختلف غزوات میں ان کے ساتھ رہے، مختلف مقامات پر ان کے ساتھ رہے، اور مختلف جنگوں میں بھی جیسے کہ جنگ یرموک جو جنگ تھی اس کی فتح کرنے میں بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے، اور انہوں نے اس طرح سے یہ جنگ کو فتح کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے، صفحات کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں کہ کس سن ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی اور کس طرح ہوئی تھی، اور کہاں پہ ہوئی تھی، اور کتنی عمر کی ہوئی تھی، اور وہ کب اللہ تعالیٰ سے اپنے حقیقی سے مالک سے جا ملے تھے. ان تمام چیزوں کا ہم آج پڑھیں گے اور ہم سمجھیں گے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی سے واقفیت حاصل کریں گے، کیونکہ عشرہ مبشرہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ نمایاں ہے. ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے اور جان سکیں گے کہ ان کی زندگیوں کو ہمیں کس طرح اپنانا چاہیے، اور ان کی زندگیوں کو اپنا کر ہم کس طرح دنیا اور آخروں میں سرخرو ہو سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. جب ہم اسلام کے راستے پر چلتے ہیں، جب ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، تب ہی ہم کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے. سب سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھیں گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 581 عیسوی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار رسالت سے امین الامامت کا خطاب ملا، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ذہین، سلیم الطبع، متقی اور بہادر تھے. ٹھیک ہے بچوں، ابھی ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے کہ جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا سن ہجری میں کس عیسوی میں پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے. وہ سن 581 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور کہاں پہ پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. تو اسی طرح ان کا جو اصل نام تھا وہ عامر تھا اور بن عبداللہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت سے امین الامت کا خطاب بھی ملا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ذہین اور متقی اور بہادر انسان تھے. ٹھیک ہے بچوں، یہ ہے ان کا تعارف. اب ہم تعارف کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے خدمات، اسلام کی روشنی پھیلانے میں، اسلام کو روشن کرنے میں کیا کلیدی کردار ادا کیا تھا اور کیا کردار تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں. عہد نبوی میں خدمت اسلام. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت مدینہ کے وقت عمر 40 سال تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدائی زمانے میں مشرف با اسلام ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ بے مثال خدمات اسلام کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہیں۔ اب کیا پڑھا ہے ہم لوگوں نے بچوں اس میں کہ جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہجرت مدینہ کے وقت عمر کتنی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدائی زمانہ میں مشرف با اسلام ہوئے، یعنی اسلام کی روشنی سے مشرف ہوئے۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر بعد میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور دونوں جب ہجرت کی دونوں وقت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی، ٹھیک ہے بچہ۔ اب آگے ہے بے مثال خدمات اسلام کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ہیں، یعنی کہ جنہوں نے خدمت اسلام کی خدمات سر انجام دی، خدمت کی، اور اسلام کو دور دور تک پھیلانے میں اسلام کی اشاعت کے لیے جن کا کردار مثالی ہے، ان میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ یہ ان صحابہ میں بھی شامل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اور جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابات میں سے ہیں جن کا دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، یعنی دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ وہ خدمات ہیں جو انہوں نے اسلام کے لیے کی۔ ہم آگے بھی پڑھتے ہیں۔ آگے ہے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کابرین میں سے تھے جن کو ہر نوعیت کا کام سونپا جا سکتا تھا۔ آپ ایک معلم بھی تھے، محصل سرکاری واجبات وصول کرنے والے بھی، اور فوج کے کمانڈر بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ترین اشخاص میں سے تھے۔ غزوات میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات جلیلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت الہی کا حق بھی ادا کیا۔ اب ہم بچوں اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس وقت بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاندار جو کام تھا وہ سر انجام دیا، اور اس وقت ان کو ایک خوبصورت قسم کا کام جو سونپا گیا تھا، چونکہ وہ ایک معلم بھی تھے اور ایک فوجی کمانڈر بھی تھے، اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ترین اشخاص میں سے تھے، اور مختلف غزوات میں بھی شرکت کی تھی، مختلف جنگوں میں بھی آپ کی شرکت تھی، اور اسلام کی خدمات میں بھی آپ کا ایک الگ مقام تھا، الگ نمائندگی تھی۔ غزوات میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی خدمات بھی شامل ہیں، اور تمام غزوات میں شریک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اطاعت الہی کا مکمل اور اچھے طریقے سے حق ادا کیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کی تاکید فرمائی، اور اللہ اور اس کے رسول پر چل کے ہی کامیابی کا راز بتا دیا۔
غزوہ احزاب میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مستعد اور بہادر سپاہی کی حیثیت سے بھی شرکت کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں بھی شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فدائیوں میں سے شامل تھے جنہوں نے اپنے شمشیر زنی کا حق ادا کیا۔ سن 9 ہجری میں وفد نجران نے جب ایک امین شخص کو ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مشن میں پر مامور کرتے ہوئے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی خاطر نمایاں خدمات ہیں جو انہوں نے سر انجام دی، مختلف غزوات میں شرکت کی اور مختلف جنگوں میں شرکت کی، اور ان کا کردار جو تھا ان عظمت، زہد و تقوی، صلاحیتی کی وجہ سے اہل مدینہ میں ایک اثر و رسوخ تھا اور بہت مشہور تھے۔ اس حوالے سے غزوہ احزاب میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فورٹ کے ایک کمانڈر بھی تھے تو اس لیے ایک بہادر سپاہی کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دیا۔ سن 9 ہجری میں جب بچوں سن 9 ہجری میں وفد نجران نے جب ایک امین شخص کے لیے مطالبہ کیا کہ ایک امین شخص کو اس مشن پر مامور کیا جائے تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مامور میں اس پر شامل کیا گیا، اس مشن پر شامل کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بچوں، اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی خدمات میں کیا اہم کردار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا کردار تھا۔ اور بچوں، یہ تھا خدمات جو آپ حضرت ابو عبیدہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف غزوات میں تھی، اسلام کی خدمات میں تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کام سر انجام دیے۔ اوکے بچوں، اب آگے ہے دور خلافت راشدہ میں خدمات۔ خلافت راشدہ جو تھی اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خدمات تھی، کیا کردار تھا جو انہوں نے سر انجام دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عظمت، کردار، زہد و تقوی اور صلاحیتوں کی وجہ سے اہل مدینہ میں بہت اثر و رسوخ حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز و تائید سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر اعتماد تھا کہ جب انہیں اپنے بعد خلیفہ کی تلاش تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو انہیں خلیفہ بناتا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین الامت قرار دیا تھا۔ عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابو حمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص میں فتح پر مامور کیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں دور خلافت میں بھی وہی اہمیت حاصل تھی جو انہوں نے عہد نبوی میں حاصل کی تھی۔ ان کا کردار، ان کا تقوی، ان کی صلاحیتیں وہ شاندار تھی اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو بروئے کار لایا اور اہل مدینہ میں بہت اثر و رسوخ حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز و تائید سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر اعتماد تھا، اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر انہیں جب خلیفہ کی تلاش تھی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنا
خلیفہ بناتا، کیونکہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہا تھا، فرمایا تھا کہ میں ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سو عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح پر مامور کیا گیا تھا۔ سو بچوں، جب سن 9 ہجری میں ایک وفد نے مطالبہ کیا کہ امین شخص کو رکھا جائے، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مشن میں مامور فرمایا، اور خود فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین حضرت ابو بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سو بچوں، یہ تھی دور خلافت راشدہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے فاتح ہیں، یعنی انہوں نے جب فتح ہوئی جنگ یرموک تو اس میں بھی ان کا کردار تھا، اور جس کی وجہ سے ہر قلم شاہ روم شام چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے بھی فاتح ہیں، یعنی کہ جب جنگ یرموک کی جنگ ہوئی تو آپ نے شانہ بشانہ کردار ادا کیا اور یہ جنگ فتح کی گئی، مسلمانوں نے فتح کی۔ اور اسی طرح جب بیت المقدس پر حملہ ہوا، وہ سارا ہوا، تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، تو اس طرح بیت مقدس کی فتح میں بھی آپ شامل تھے، جو کہ دنیا کا ایک عظیم روحانی مرکز ہے۔ آپ سب جانتے ہیں بیت المقدس مسلمانوں کا ایک عظیم روحانی مرکز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں پہلی نماز وہاں پڑھی جہاں آج کل مسجد اقصیٰ ہے۔ سو بچوں، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہ پہلے مسجد بیت المقدس تھی، اور جہاں پہ مسلمانوں نے اسے فتح کی تھی، اور مسلمانوں کا ایک عظیم اور روحانی مرکز ہے جہاں مسلمان اپنی نماز ادا کرتے ہیں، اور سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس کے بعد جب بیت المقدس اس کا نام تھا، اور بعد میں اس کا نام مسجد اقصیٰ کے نام پر رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح شام کے بعد شام کے پہلے گورنر بھی بنے، چونکہ وہ ایک فوجی کمانڈر بھی تھے اور ذہین انسان تھی، کے ساتھ ساتھ معلم بھی تھے، اور مختلف سرگرمیوں میں بھی شامل تھے، اور مختلف غزوات میں، مختلف جنگوں میں، اور بیت المقدس کی فتح میں، اور اس طرح کے تمام واقعات میں وہ شامل رہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح شام کے بعد شام کے پہلے گورنر بھی منتخب ہوئے۔ یہ تھا بچے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو انہوں نے ادا کیا۔ اوکے بچوں، اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے صفات۔ فتح شام اور فتح بیت المقدس کے سادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت مقدس تشریف لائے تو آپ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کر کے ان کا کھانا کھایا۔ کھانے میں روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے تھے جن کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی میں بھگو کر کھاتے تھے۔ بچوں، اس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے سادگی کو اپنایا، اپنی زندگی میں سادگی کو اپنایا، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود، فتح شام کے گورنر ہونے کے باوجود، ایک فوجی کمانڈر ہونے کے باوجود، ایک سرکاری معلم ہونے کے باوجود، ایک صحابہ ہونے کے باوجود، انہوں نے اپنی سادہ زندگی گزاری۔ اور جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سے فرمائش کی کر کے ان کے کھانا کھانے کے لیے گئے تو وہاں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے تھے جن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی میں بھگو کر کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح سے سادہ گزارا۔ اسی طرح بچوں ہم پڑھنے لگے ہیں آگے وفات کیسے ہوئی۔ سن
18 ہجری میں مسلمانوں نے کے لشکر میں طوفان کی وبا پھیل گئی، لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اس موذی وبا نے بہت سے مسلمانوں کی جان لے لی۔ ان میں سے ایک سپہ سالار اعظم الامین الامت حضرت ابو عبیدہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وبا کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ واپس بلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں اور میرا دل ان سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا۔ اسی طرح 87 برس کی عمر میں یہ تاریخ ساز شخصیت مالک حقیقی سے جا ملی۔ اب بچوں اس وفات میں ہم نے پڑھا ہے کہ کب ان کی وفات ہوئی، سن 18 ہجری کو وفات، ہجری میں مسلمانوں کی جب میں ایک لشکر میں ایک بیماری پھیل گئی اور اس بیماری سے بہت سارے مسلمانوں کی جان چلی گئی۔ ان میں سے ایک سپہ سالار جو تھے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس مرض میں مبتلا ہو گئے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو بلایا جائے۔ واپس بلانے کی کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے آگے جواب دیا کہ میں مسلمانوں کے فوج میں ہوں، یعنی وہ فوجی کمانڈر تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کی فوج میں ہوں اور میرا دل ان سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا۔ یہ انہوں نے فرمایا جب ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلانے کے لیے کہا۔ اسی طرح وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہی یہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سے جا ملے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اور وہ دنیا میں وہ تمام کام سر انجام دیے جو ایک امین ہونے کا ثبوت دیا۔ بچوں انہوں نے اپنی زندگیوں کو بہت سکون سے گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے بہت ساری محنت کی، بہت ساری مشکلات اٹھانی پڑیں، اور ایک سادہ زندگی کو ترجیح دی، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ بچوں یہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیں جن کی زندگیوں کو ہم اپنا کر ہی آگے چل سکتے ہیں اور آگے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگیوں کو اپنائیں اور ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں، اور ان کی اسلام کے بتائے ہوئے اس راستے پر چل کے دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی بھی حاصل کر سکیں۔ بچوں آج کے ٹاپک میں ہم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکس کیا، ان کا تعارف ڈسکس کیا، اور ان کی اسلام میں خدمات کیا تھی، خلفائے راشدہ میں ان کی کیا خدمات تھی، پھر ہم نے ان کے صفات پڑھے، پھر وفات پڑھی، ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا۔ بچوں آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہم نے پڑھنا تھا۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ لیکچر میں اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ تب تک آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔